المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اترا، اور ربیع الاول شریف کا مہینہ، اور یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن والا دنیا میں تشریف لایا، اور اسی رات کے صدقے، اس رات میں جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کے صدقے سے اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور انہی کے میلاد کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے ہم نے 3 حصے کیے ہیں۔ ایک حصہ ابھی تقریباً 10 بجے تک 1 گھنٹہ، اور اس کے بعد دعا درود و سلام، اور 10 منٹ کے بعد اسپیکر بند کر دیں گے باہر والا، تاکہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہم سے پریشانی نہ ہو۔ اور دوسرا حصہ صبح فجر کی نماز کے بعد آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ، اور تیسرا حصہ ہم کل جمعے میں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ بیان کریں گے۔ ابھی 9:10 ہو گئے، 10 بجے انشاءاللہ درود و سلام پڑھیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ دیکھتے ہیں کہ چند بچے ہیں اور گنتی کے بندے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پہ غور کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، انہیں محبوب دیا ہے۔ اب جس پہ احسان ہوتا ہے وہی خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اللہ نے آپ پر احسان کیا، آپ کو بلا لیا، آپ آ گئے۔ جس پہ احسان نہیں ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے آپ خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ اس پرفتن دور میں، اس گئے گزرے دور میں اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بٹھایا ہے، اپنے گھر میں بلایا ہے، اور ذکر کی محفل میں بٹھایا ہے، اور یار کے تذکروں میں دل لگایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا میرے مولا، تجھے مجھ سے بڑا پیار ہے، تو نے مجھے بشریت کا باپ بنایا ہے، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں لایا ہے۔ فرمایا، آدم تجھ سے پہلے بھی کوئی ہے، تجھ سے پہلے بھی کوئی ہے، بشریت کی ابتدا تجھ سے ہے، اور جو تجھ سے پہلے ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ رب العالمین نے فرمایا، آدم اگر اس یار کو، اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آدم میں چرند پرند، دن رات، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، شجر و حجر، اے آدم میں کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ سب کچھ ہے اسی کا صدقہ، اور اس کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ آپ کو، مجھے، جس کو جو بھی ملا ہے، کوئی مانے نہ مانے، آقا علیہ السلام کی عظمت کا اقرار کرے نہ کرے، آپ سے محبت کرے نہ کرے، مگر جو کچھ بھی ملا ہے سب آقا علیہ السلام کا صدقہ ملا ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر ہوئے، عرض کی ربی ارنی، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تیری دید کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی یا میرے مولا صرف میں نہیں دیکھ سکتا یا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم، تو کلیم ہے اور جو مجھے دیکھے گا وہ میرا حبیب ہے۔ تو کلیم ہے، جو مجھے دیکھے گا وہ میرا کلیم ہے۔ عرض کی مولا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے، کلیم اسے کہتے ہیں جو کلام کرے۔ موسیٰ تو گھر سے نکلا، گھر سے چلا اور تیری ماں نے پیچھے ہاتھ اٹھا دیے اور ساتھ ہی عرض کر دیا مولا میرا موسیٰ کلیم نادان ہے، تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ لفظوں پہ غور کرنا ہے آپ کہ میرا موسیٰ کلیم ہے، کیونکہ ماں کے سامنے ہر بچہ ہی نادان ہوتا ہے۔ ماں باپ کا مقام یہ ہے، رتبہ اور شان یہ ہے کہ ان کے سامنے بیٹا بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی ماں باپ کے سامنے وہ بچہ ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم وہ ہے جو گھر سے چلے، کوہ طور پہ آئے، پیچھے سے ماں ہاتھ اٹھائے اور فریاد کر کے مجھے دکھڑے سنائے کہ مولا میرا موسیٰ کلیم نادان ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ تو جو کوہ طور پہ آئے، پیچھے ماں بھی ہاتھ اٹھائے، پھر آ کے جو مجھ سے باتیں کریں اسے کلیم کہتے ہیں۔ عرض کی مولا حبیب کون ہے؟ فرمایا حبیب وہ ہے بابا بھی دنیا سے جا چکے ہوں، دادا بھی جا چکے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے پیار کرنے والے وہ بھی جا چکے ہوں، والدہ بھی جا چکی ہوں، والد بھی جا چکے ہوں، اور دنیا بھی ستانے والی ہو، ایک میرا لاڈلا ہو، ہر طرف سے کفر کے کانٹے، کفر کی تکلیفیں، کفر کے تانے، کفر کے شکوے، کفر کے مینے، ہر طرف سے کوئی پتھر مارے، کوئی ریت پھینکے، کوئی گالیاں دے، کوئی نجومی کہے، کوئی جادوگر کہے، ساری دنیا ستانے والی ہو اور ہر کوئی ستا رہا ہو، تڑپا رہا ہو اور دل دکھا رہا ہو، اور میرا محبوب صرف مجھ سے لو لگا رہا ہو اور وہ اس کی آنکھ میں آنسو آ جائیں، وہ رو پڑے۔ پہلے راتوں کو روز اٹھ اٹھ کے مجھے مناتا تھا، مگر آج پتہ نہیں اسے کیا ہوا، وہ آرام سے چادر اوڑھ کے لیٹ گیا۔ ہم نے جبرائیل کو بھیج دیا، جاؤ جبرائیل میرے یار کو قدم چوم کے اٹھا کے لاؤ۔ فرمایا کلیم وہ ہے جو خود آئے اور آ کے عرض کرے مولا تجھے دیکھنا ہے، حبیب وہ ہے جو چادر اوڑھ کے سو جائے، آرام کرے، ہم اپنے پاس بلائیں، اسے سامنے بٹھائیں، وہ ہمیں دیکھے، ہم اسے دیکھیں، اور دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ فرمایا حبیب وہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اب تمہارا کام یہ ہے میری محبت کے ساتھ، میرے پیار کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو لازم رکھنا، اسے دل میں بسا کے رکھنا، اسی محبت سے
اپنے سینے کو آباد کر کے رکھنا۔ عرض کی مولا یہ ضروری ہے؟ فرمایا یہ ضروری ہے کیونکہ یہ عشق کی مجبوری ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ فرمایا موسیٰ کلیم اگر ہم نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کی ہوتی، انہیں نہ بنایا ہوتا، تو ہم زمین و آسمان کو نہ بناتے، دن اور رات کو نہ بناتے، چاند اور سورج کو نہ بناتے، ہم فرشتوں کو نہ بناتے، انسانوں کو نہ بناتے۔ اے میرے موسیٰ ہم نبیوں کو نہ بناتے، ہم ولیوں کو نہ بناتے، ہم صحابہ ولیوں کے نہ بناتے، ہم کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتے۔ اے موسیٰ کلیم سن لو، یہاں تک کہ ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے۔ اور فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے موسیٰ اگر ہم نے اپنا رب ہونا دنیا پہ ظاہر کیا ہے وہ بھی یار کے صدقے میں کیا ہے۔ اگر یہ محبوب سانول مدنی منٹھار میرا ڈھولن نہ ہوتا تو موسیٰ ہم اپنا آپ بھی دنیا کو نہ دکھاتے، اپنا آپ بھی ظاہر نہ کرتے۔ یہ جو ظاہر کیا ہے تو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ظاہر کیا ہے۔ تو دوستو تو ان کے ذکر میں اللہ جس کو بلاتا ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ کہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اللہ جسے بلاتا ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اسے چاہیے اپنے نصیب پہ فخر کرے، اپنے نصیب پہ فخر کرے اور ناز کرے، اس لیے کہ یہ عام محفل نہیں ہے، یہ محفل ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی۔ اللہ اکبر۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اب اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا تحقیق بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ اب نور کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ، آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد مدنی پیارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے کہ آپ کو اللہ نے نور بنا کے بھیجا ہے۔ اور وہ کتاب مبین فرمایا اور روشن کتاب، فرمایا کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر چیز سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب دوسری حدیث، یہ حدیث اس کو حدیث جابر کہتے ہیں اور بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھا۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا جابر
ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نورہ فرمایا اے جابر ہر شے سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. ہر شے سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا، اپنے نور سے پیدا فرمایا. اب آپ نے بات کو سمجھا. اب اس سے آگے چلیے. اللہ رب العالمین فرماتا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں اللہ تھا، صرف کلا تھا، نہ کسی کا میرے ساتھ رلا تھا، میں اللہ تھا، بس کلا تھا. فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فرمایا فاحببت، پھر ہمیں چاہت ہوئی، ہمیں محبت ہوئی، ان اعرف، کہ میں بھی پہچانا جاؤں، میں بھی جانا جاؤں، کوئی مجھے بھی پہچاننے والا ہو، کوئی مجھے بھی ماننے والا ہو، کوئی مجھے بھی کہتا پھرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کوئی کہے الحمدللہ، کوئی کہے اللہ اکبر، اور کوئی کہے سبحان ربی الاعلی، کوئی کہے سبحان ربی العظیم. ہر کوئی پکار رہا ہو اور کوئی کہہ رہا ہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا کریم یا تواب یا حکیم یا غفار یا ولی یا نور یا بصیر یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا ذوالجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا پھر ہمیں محبت ہوئی، ہمیں چاہت ہوئی. کس چیز کی؟ ہمیں کوئی جاننے والا ہو، پہچاننے والا ہو، کوئی ہمیں دن رات پکارے، ہمارا تذکرہ کرے، ہمارا ذکر کرے. پھر آگے کیا فرمایا؟ جب ہمیں چاہت ہوئی ان اعرفا، ہم پہچانے جائیں، فخلقت الخلق، فرمایا پھر ہم نے مخلوق کو تخلیق کیا. اور یہ مخلوق کون سی تھی؟ فرمایا ہم نے اپنے آپ کو دیکھا. جب ہمیں چاہت ہوئی پھر ہم نے چاہا کہ ہم اپنی صورت کو دیکھیں. جب ہم نے قدرت کے آئینے میں اپنے حسن و جمال کو دیکھا، جب ہم نے دیکھا اس سے عشق ہو گیا، پیار ہو گیا. جب اس صورت سے پیار ہوا پھر اس کا اظہار ہوا، پھر اس کا تکرار ہوا، پھر بار بار ہوا. اسی صورت کو ہم نے ذات مصطفیٰ بنا دیا. فرمایا ہمیں پیار ہوا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، نہ کوئی مجھے جانتا، کہ کوئی ہوتا تو جانتا، کوئی ہوتا تو بلاتا، کوئی ہوتا تو ہمیں پکارتا. فرمایا میں کلا تھا، میں اللہ تھا، بس کلا اللہ تھا. پھر ہم نے اپنے نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا. فرمایا جب ہم نے اس نور کو تخلیق کیا اس کے بعد پھر ہم نے
اس نور کو ایک خاص مقام پر رکھا، پھر یہ نور سیریں کرتا رہا۔ فرمایا اس کے بعد پھر ہم نے اپنے اس نور کو حکم دیا، فرمایا اب تو میری عبادت کر۔ اب میں حدیث بہت طویل ہے، میں شارٹ کروں۔ فرمایا ہم نے حکم دیا اب میری عبادت کرو۔ اس نور نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، 2 رکعت والی نماز ادا کی۔ فرمایا 70,000 سال قیام میں عبادت کی، 70,000 سال قیام میں عبادت کی، پھر 70,000 سال رکوع میں عبادت کی، پھر 70,000 سال کھڑے قوما میں عبادت کی، قیام میں عبادت کی، پھر 70,000 سال پہلا سجدہ کیا اس میں عبادت کی، پھر سر اٹھایا بیٹھے پھر 70 سال عبادت کی، پھر دوسرا سجدہ، پھر 70 سال عبادت۔ فرمایا اسی طرح 2 رکعت جب میرے نور نے مکمل کی اور پھر اس نے عرض کیا مولا میں نے تیری عبادت کا حق ادا کر دیا، ہم راضی ہوئے، ہم نے بولا ہاں تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ جب ہم خوش ہوئے، فرمایا ہم خوش ہوئے، اب جو جملے ہیں بڑے قابل غور ہیں۔ فرمایا ہم خوش ہوئے، پھر ہم نے خوش ہو کے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے عرض کی مولا مجھے لگتا ہے ایک قوم کا، ایک امت کا مجھے نبی بنائے گا، میرے مولا بتقاضائے بشریت میری امت گنہگار ہوگی، مولا میں بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا، ابھی آدم علیہ السلام کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ زمین و آسمان، نہ چرند نہ پرند نہ دریا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک اللہ تھا اور دوسرا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب فرمایا محبوب تم ہمیں دیکھو ہم تمہیں دیکھتے ہیں، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کرتے ہیں، محبوب تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اور ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں۔ فرمایا تم میرا ذکر کرتے رہو ہم تیرا ذکر کرتے رہیں۔ اسی محبت میں سب سے پہلے اللہ کو عشق ہوا، سب سے پہلے اللہ کو عشق ہوا، عشق ہوا پھر کائنات کو وجود دیا۔ اس کائنات کی ابتدا بھی عشق ہے، انتہا بھی عشق ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بہن سے بھائی، بھائی سے بہن، بیٹا باپ سے، دوست دوست سے، یہ ساری محبتیں اسی محبت سے نکل کے ملی ہیں۔ مختصر عزیزان محترم، اب اس وقت اللہ کی ذات تھی اور پیارے آقا علیہ السلام کی ذات تھی۔ اب اسی نور سے اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کو بنایا، اسی نور سے اللہ نے قلم کو بنایا اور اسی سے عرش کو بنایا، اسی سے فرش کو، الغرض کے اسی نور سے لے کر کائنات کو بنایا۔ یہ جو چاند ہے نا، چاند، سورج نکلتا ہے، سائنسدانوں کی ساری لائٹیں بجھ جاتی ہیں، اس سورج کے سامنے
کسی لائٹ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ چاند ہے، کتنا بڑا چاند ہے، یہ سارا کچھ، یہ چاند اور سورج، یہ ستارے، یہ کہاں سے بنے ہیں، اس پہ غور کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کے تھوڑے سے نور سے چاند کو چمکایا، سورج کو چمکایا، ستاروں کو چمکایا، دن اور رات کائنات کو بنایا۔ جس کے نور سے تھوڑا سا نور لے کے سورج ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، جس کے نور سے سورج بنے وہ تو کائنات کو روشن کر دیتا ہے، وہ نور والا کتنا حسین ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو وجود دیا تو آقا علیہ السلام کے صدقے میں۔ اس کے بعد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ فرمایا اول بھی محبوب تم ہو، آخر بھی تم ہو، ظاہر بھی تم ہو، باطن بھی تم ہو، جدھر دیکھو تم ہی تم ہو۔ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو سارے نبیوں سے پہلے تخلیق فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام آپ کو تخلیق کیا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کب نبی تھے، کب سے نبی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام ان کے جسم میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، ہم تب بھی نبی تھے۔ فرمایا ہم اس وقت بھی نبی تھے، آدم علیہ السلام ابھی ان کی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، ہم اس وقت بھی نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے پھر کائنات کو بنایا، پھر آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اب وہ نور اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ اب فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ عرض کی یا میرے مولا، یہ فرشتے جو میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آدم ہم نے تیری پیشانی میں یار کا نور رکھا ہے، اس نور کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے تمہارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب مختصر یہ، اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا۔ آدم علیہ السلام آپ جنت میں تھے، یہ جو جنت بنی ہے نا، یہ بھی آقا علیہ السلام کے نور کا صدقہ بنی ہے، اس نور کا صدقہ بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام آپ کا نام مبارک جنت کے دروازوں پہ لکھ دیا، حوروں کے ماتھوں پہ لکھ دیا، جنت کی درختوں کے پتوں پہ لکھ دیا، جنت کی ہر جگہ ہر شے پہ آقا علیہ السلام کا نام لکھ دیا۔ اب اس تھوڑا سا غور کریں، آپ کا گھر ہو، اس گھر کے دروازے پہ میرا نام لکھا ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ گھر آپ کا ہو، نام میرا لکھا ہو؟ نام تو آپ کا ہی لکھا جائے گا، جس کا گھر ہے اس کا ہی۔ ایسے ہی ہے، جس کا گھر اسی کا نام۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے جنت بنائی، دنیا بنائی، مگر اس کائنات کا بادشاہ تمہیں بنایا ہے، مالک تمہیں بنایا ہے، مختار تمہیں بنایا ہے، جنت ہماری ہے، دروازوں پہ نام تیرا لکھوایا ہے۔ آقا علیہ السلام کا نام لکھوا دیا۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے، باقی حور و غلمان ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام اکیلے تھے، بشر تھے نا، فرشتے نور سے تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اب اکیلے اداس ہو جاتے تھے۔ ایک دن اللہ نے اونگ پیدا کر دی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، جنت میں نیند نہیں ہوگی، یہ نیند یہاں ہی ہے۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا کہ جتنی ہم نیند پوری کرتے ہیں، جتنا ہم سوتے ہیں،
اگر ہم اتنا عقل سے کام لے لیں تو کام سارے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو جنت میں نیند نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اونگ دی، جب اونگ آئی تو آپ کی الٹی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آج آپ جتنا وقت ہے اس میں جو آپ سنیں گے انشاءاللہ سرور بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا۔ آقا علیہ السلام کی تخلیق اللہ کے نور سے ہوئی، یہ بات آپ سمجھ گئے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی، ہوا، آگ، پانی، یہ ساری چیزوں سے تخلیق کیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی الٹی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ پاس ایک حسین عورت بیٹھی ہے۔ پہلے جمعوں میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو عورتوں میں سب سے زیادہ حسین بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حسین بنایا تھا، اور اماں آمینہ پاک آپ تو پھر سب کی سردار ہیں، جس کا بیٹا نبیوں کا سردار ہے اس کی اماں کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام جب دیکھا یہ میرے جیسی ہے، اب دل میں کشش پیدا ہوئی، اس طرف بڑھنے لگے۔ فرشتوں نے کہا بابا جی اجے ٹھہرو۔ کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حوا ہے، آپ آدم ہیں، یہ حوا ہے۔ کہا اس کو کس لیے پیدا فرمایا آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے پیدا فرمائی۔ تو فرمایا پھر ٹھیک ہے۔ کہا نہیں، آواز آئی آدم اس سے ہم تمہارا نکاح کریں گے اور تمہیں اس کا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ عرض کی یا میرے مولا جنت تیری، حور و غلمان تیرے، فرشتے تیرے، سارا کچھ تیرا، میں حق مہر کیا ادا کروں؟ فرمایا آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا صرف اتنا کام ہے میرے مدنی ساول پر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ تم درود پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ دنیا میں جو نکاح کا حق مہر ہوتا ہے وہ پیسے ہیں، ڈالر ہیں، ریال ہیں، یہ دنیا کے مال ہیں۔ حق مہر میں مکان بھی دے سکتے ہیں، جائیداد بھی دے سکتے ہیں، سونا بھی دے سکتے ہیں، چاندی بھی دے سکتے ہیں، روپیہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں ڈالر اور ریال بھی دے سکتے ہیں۔ حق مہر میں یہ چیزیں دے سکتے ہیں، اور حق مہر یہ ہر عورت کا، بچی کا حق ہے۔ جو شخص یہ نیت کرے کہ میں حق مہر نہیں دوں گا، اس کا نکاح نہیں ہوگا، اس کی بیوی اس پر حلال نہیں، جائز نہیں ہوگی، ان کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ جس شخص کی یہ نیت ہو چلو لکھوا لو، واچ کیڑا دینا ہے، فرمایا اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ حق مہر زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ باجے والوں کو، ڈھول باجے والوں کو 50,000 پہلے دے آتے ہیں، جو شیطانی کام ہے۔ ٹینٹ والوں کو پہلے ایڈوانس دے آتے ہیں، اسی کے ساتھ مووی والے کو لاکھ روپے ایڈوانس میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی جتنے شیطانی کام ہیں ان سب کے لیے ہم لاکھوں روپیہ پہلے دے دیتے ہیں، اور جب بچی کا نکاح ہوتا ہے مولوی صاحب فرماتے ہیں بھائی حق مہر اب لکھواؤ، کوئی کہتا 3,000 لکھ لو، کوئی کہتا 5,000 لکھ لو۔ خدا کے بندے، جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، تیری خاطر سب کو چھوڑ کے آ رہی ہے، اس کی قیمت تو نے 3,000 روپیہ لگائی۔ اتنا مرد گر جاتا ہے 3,000 اس کی قیمت لگا رہا ہے، جو اپنی ماں بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے تیرے لیے آ رہی ہے۔ حق مہر اتنا، جتنی بندے کی ہمت طاقت ہے، توفیق ہے، جتنا کاروبار کرتا ہے اس حساب سے حق مہر ادا کیا جائے گا۔
اتنا حق مہر ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کل کو ان کی نہ بنے تو اس نے بینک میں جو پیسے رکھے ہوں اس سے وہ وقت گزار سکے۔ اب سعودیہ میں آپ دیکھتے ہیں شیخوں کی کتنی شادیاں، 2 3 4 4، اور وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے قانون بنایا ہے، ایک عورت کی شادی ہوئی، اس کے نام پہ گھر لگایا جائے گا، اس کے حق مہر میں اتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ بندہ، وہ شخص خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے، اس سے عورت کو ٹینشن نہیں ہوتی، اس کے پاس بینک میں پیسے بھی پڑے ہوتے ہیں، اس کے پاس گھر بھی موجود ہوتا ہے، گاڑی بھی موجود ہوتی ہے۔ تو حق مہر عورت کا حق ہے، اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب یہاں میں عرض کر دوں، شادی کا، بارات کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھ لو۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی 500 بندہ لے کے آواں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں نہ منگنی ہے، نہ مائیوں ہے، نہ مہندی ہے، نہ بارات ہے، نہ جہیز ہے، اسلام میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ہندوؤں سے ہم نے لیا ہے۔ ابھی تک ہمارے اندر ہندوؤں کا اثر چل رہا ہے، مسلمان ابھی تک ہم نہیں ہوئے، جو مسلمان ہونا چاہیے تھا ہمیں وہ ابھی نہیں ہوئے، ابھی کچے پکے مسلمان ہیں۔ تو حق مہر عورت کا حق ہے۔ عرض کی مولا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، آدم علیہ السلام عرض کرتے مولا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا آدم گھبراتے کیوں ہو، ہم نے تمہیں وہ درود دیا ہے میرے یار پر، میرے سانول پر، میرے مدنی پر، میرے ماہی پر 10 مرتبہ درود تم پڑھ دو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اب حق مہر ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کا حکم تھا، خفیہ حکم یہ تھا کہ زمین پہ چلے جاؤ، یہ گندم کا دانہ کھا لو۔ اب آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام مختصر یہ زمین پر تشریف لے آئے۔ اچھا یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں، فرشتے جب آدم علیہ السلام کی دید کر رہے تھے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ، تو جبرائیل امین علیہ السلام اور ملائکہ نے عرض کی یا رب العالمین، یہ اتنی محبت سے میری پیشانی کو دیکھ رہے ہیں، میرے ماتھے کو دیکھ رہے ہیں، وہ اتنا ہی پیارا ہے تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نور اتنا ہی پیارا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہاں آدم بہت پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، ہم نے بنایا ہی نہیں اور بنائیں گے بھی نہیں۔ عرض کی مولا پھر ہمیں بھی دکھا دیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا اے آدم اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھنا چاہتے ہو، اپنے ناخنوں میں دیکھو، انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھو۔ آپ نے جب یہاں دیکھا تو وہ نور کا چمکارا نکلا، یہاں وہ نور چمکتا ہوا نظر آیا، آپ نے محبت سے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ اب جب آقا علیہ السلام کا نام مبارک آتا ہے ہم چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور کبھی شرم نہ کیا کرو، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، دفتر میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، امیروں میں ہیں، غریبوں میں ہیں، پیروں میں ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام کا نام مبارک سنو، اسے چوم کے آنکھوں سے لگاؤ۔ ایک اور عرض کر دوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت بلال پاک اذان کے لیے کھڑے ہو گئے، اذان پڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھوں کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اب بزرگان دین نے
اس سارے واقعہ کو نقل کیا اور آگے فرمایا جو آقا علیہ السلام کا نام مبارک چوم کر آنکھوں سے لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کی نظر کی حفاظت فرمائے گا۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چوما اور آنکھوں سے لگایا، آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اذان ہوئی، اذان کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر صدیق آپ کیا کر رہے تھے؟ عرض کی آقا جب آپ کا نام مبارک آیا میرے دل نے کہا ابوبکر صدیق آقا کے نام کو چوم کے آنکھوں سے لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آپ پھر زمین پر تشریف لے آئے، پھر یہ نور مختصر، یہ نور شیس علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے شیس اس نور کی حفاظت کرنا، اسے سنبھال کے رکھنا۔ اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام کے پاس جب یہ نور آیا آگے حکم دیا شیس اسے سنبھال کے رکھنا۔ اس کے بعد یہ نور حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، پھر یہی نور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب جب نوح علیہ السلام کا وہ جو بیڑا تھا، وہ جو کشتی تھی، وہ بیڑا تھا جو آپ کا طوفان نوح میں آپ کی جو کشتی تھی، آقا علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت سے وہ کشتی کنارے پہ جا لگی تھی۔ اب یہی نور چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب جب نمرود نے آپ کو چاہا کہ ہم آگ میں پھینکیں، جب آگ میں نمرود نے پھینکا یہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا۔ اس نور کی برکت سے اللہ نے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا۔ اب یہی نور چلتے چلتے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے پاس پہنچا، وہاں سے یہ نور چلتے چلتے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آیا، وہاں سے پھر یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آیا، وہاں سے یہ نور پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ابا جان حضرت عبداللہ پاک کے پاس آیا۔ اب یہ نور حضرت عبداللہ پاک کی شادی ہو گئی حضرت اماں آمینہ پاک سے۔ جب آپ سے شادی ہوئی اس سے پہلے آپ تشریف لے کے جا رہے تھے شکار کے لیے، تو توریت کی ایک عالمہ خاتون تھی، بڑی نیک متقی پرہیزگار، جو توریت کی عالمہ تھی، پچھلی کتابوں کی عالمہ تھی۔ جب اس نے ان کتابوں میں آقا علیہ السلام اور آپ کے ابا جان کی نشانیاں پڑھی تو حضرت عبداللہ پاک کو گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ نشانیاں یہاں نظر آئی، تو روک کے کہنے لگی اے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہنے لگی عبداللہ ایسا کرو میں تمہاری خاطر وہاں سے چل کے اتنا فاصلہ غالباً ملک شام سے چل کے یہاں تک آئی ہوں، تمہاری خاطر آئی ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ آپ نے فرمایا میں گھر میں مشورہ کروں گا، اپنے ابا سے پوچھوں گا، اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم شادی کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے بتا دینا۔ اب یہاں بات کر کے چلے گئے، وہاں پہ رشتہ طے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ پاک کا نکاح حضرت اماں آمینہ پاک سے ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، جب نکاح ہو گیا تو یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ پاک سے اماں آمینہ پاک کے پاس پہنچ گیا۔ پھر آپ وہاں سے گزرے، جب وہاں سے گزرے تو اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئی۔ آپ نے فرمایا ہاں بولو، ہم نے اپنے بابا سے پوچھ لیا ہے نکاح کرنے کا، ہاں بولو نکاح کرنا ہے؟ کہنے لگی اب میں نے نہیں کرنا نکاح۔ اب اس پہ ذرا غور کریں، کہنے لگی اب میں نے نکاح نہیں کرنا۔ فرمایا کیوں؟ پہلے تو خود کہہ رہی تھی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب کہتی ہوں میں نے نکاح نہیں کرنا، وجہ کیا ہے؟
تو کہنے لگی اے عبداللہ مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ، تمہاری شادی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا جب پہلے تیری میری ملاقات ہوئی تھی شادی نہیں ہوئی تھی، اب شادی ہوئی ہے۔ فرمایا اس عورت نے کہا اے نوجوان، اے حضرت عبداللہ، جب تو پہلے آیا تھا تیری پیشانی میں وہ نور چمک رہا تھا، میں تو اس نور کی عاشق تھی، میں تو اس نور کی دیوانی تھی، اب تیری شادی ہو گئی ہے؟ ہاں ہو گئی۔ فرمایا اب وہ نور تیرے پاس نہیں ہے، وہ آگے پہنچ گیا ہے، اب میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی۔ جس کی خاطر آئی تھی وہ میرے نصیب میں نہیں تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی نشانیاں تورات میں، انجیل میں، زبور میں آپ کی آمد کے تذکرے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرے آپ کے بیان فرمائے تھے، اور سارے نبی اپنی اپنی باری آقا علیہ السلام کی محبتوں کا اعلان کرتے رہے اور آپ کے چرچے کرتے رہے اپنی اپنی باری، کیونکہ انہیں آرڈر تھا سرکاری، اللہ نے آرڈر دیا تھا، وہاں پہ وعدہ لیا تھا۔ جب اللہ تھا پیارے آقا علیہ السلام کو تخلیق کیا، اس کے بعد روحوں کو تخلیق کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق ہوا، عہد ہوا، وعدہ ہوا۔ اب سب سے پہلے اللہ نے سب کی روحوں کو جمع کیا اور فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب چپ رہے، سب خاموش تھے۔ دوسری بار فرمایا الستُ بربکم، سب چپ تھے۔ تیسری بار پھر فرمایا الستُ بربکم، پھر پیارے آقا علیہ السلام آپ کی روح مبارکہ بولی اور آپ نے فرمایا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر بعد میں آدم علیہ السلام بولے، نوح علیہ السلام، شیس علیہ، پھر بعد میں وہ سارے باری باری بولے۔ اس وقت اللہ نے وعدہ لیا تھا نبیوں سے، میں اشارہ دے دیتا ہوں، فرمایا جب میرا محبوب آ جائے اور تمہاری نبوت چمک رہی ہو، تم نبی ہو، رسالت ہو، سارا تمہارا چرچا ہو، اور پھر میرا نبی آ جائے تو پھر تم اپنی ساری شریعتیں سب کچھ چھوڑ کے میرے یار کے تابع دار ہو جانا۔ یہ اس وقت وعدہ ہوا ہے، ابھی اللہ نے انسان کو نہیں بنایا، ابھی کچھ بھی نہیں بنایا، نبیوں کی روحوں سے اللہ وعدہ لے رہا ہے اور فرما رہا ہے ابھی مجھ سے بات کر لو، اگر میرے یار کی محبت کا اقرار کرو گے ہم تمہیں نبی بنائیں گے، اگر میرے یار کی محبت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو گے ہم تمہیں نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے، پیغمبر بنائیں گے، اگر تم ان کے چرچے کرتے رہو گے، ان کے اعلان کرتے رہو گے، جاؤ کیا یاد کرو گے، ہم تمہیں نبی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں وعدہ لے لیا تھا، اس لیے سارے نبی آقا علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کرتے رہے، اعلان کرتے رہے۔ مختصر عزیزان محترم، پھر یہ نور اماں آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اب اماں آمنہ پاک کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ نور میرے پاس آیا اس سے پہلے قحط سالی تھی، سبزہ نہیں تھا، فصلیں نہیں تھی، پھل نہیں تھے، ہر طرف کفر، ظلمت ہی ظلمت، اندھیرے ہی اندھیرے، ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، جانور بھوکے، انسان بھوکے پیاسے، کچھ بھی کسی کو نہیں، نہ بارشیں، کچھ بھی، سارے سلسلے بند، ہر کوئی ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتا۔ اللہ رب العالمین نے جب آقا علیہ السلام اماں جان کے پیٹ میں آئے، اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل ساری کائنات کو سجا دیا جائے، جنت کو سجا دو، زمین کو سجا دو، درختوں کو سجا دو، زمین پہ سبزہ نہیں ہے سبزہ اگا دو، بارشیں برسا دو، ساری کائنات کو سجا دو۔ یا رب العالمین بات کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کے پیٹ میں آ گئے ہیں، ساری کائنات سج گئی۔
اما آمنہ پاک فرماتے ہیں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی، اندھیرے ختم ہو گئے اور کائنات کو سجا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس رات، فرمایا جبرائیل جنت کے سارے دروازے کھول دو اور دوزخ کے سارے بند کر دو، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جان کے پاس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ مختصر عزیزان محترم، اور اس وقت شیطان اس سے پہلے آسمانوں کے پار چلا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام کی ظاہری آمد ولادت سے پہلے شیطان کیونکہ فرشتوں کا استاد تھا، اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ قریب آ گئی، آپ اماں جان کے پیٹ میں آ گئے، اللہ رب العالمین نے شیطان کے لیے سارے رستے بند کر دیے، آسمانوں کے سارے رستے بند کر دیے۔ فرمایا اب تو اوپر نہیں آ سکے گا، شیطان کا آنا جانا بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی اماں جان کے پیٹ میں آئے تو اللہ رب العالمین نے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے، اور جو بت تھے بت اوندے منہ زمین پہ گرا دیے، کیونکہ کائنات خوش ہو گئی، اس کائنات کو بسانے والا آ گیا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، مکہ مدینے کے زمین کے جانور ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اب غور کرو، کسی کے گھر میں بیٹا ہو وہ مبارکیں دیتے ہیں، خاندان والے، عزیز و کار، دوست یار۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام وہ شہنشاہ ہیں، وہ بادشاہ ہیں، جب آپ اماں جان کے پیٹ میں آئے ہیں دریا کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارک دے رہی ہیں، جنگل کے جانور مبارک دے رہے ہیں۔ ابھی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی، ابھی صرف ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، بکری بکری کو مبارک دے رہی ہے، شیر شیر کو مبارک دے رہا ہے، گدھا گدھے کو مبارک دے رہا ہے، اور لومڑی لومڑی کو مبارک دے رہی ہے، ہرن ہرن کو مبارک دے رہا ہے، چاند سورج کو مبارک دے رہا ہے، ستارے آپس میں مبارک دے رہے ہیں، آسمان آپس میں مبارکیں دے رہے ہیں، زمین آسمان کو مبارک، آسمان زمین کو مبارکیں، حور و غلمان ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، فرشتے مبارکیں دے رہے ہیں، درخت درختوں کو مبارک دے رہے ہیں، پھل پھلوں کو مبارک دے رہے ہیں، ہر کوئی کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے یہ مبارک کس چیز کی ہے، جواب آتا ہے اللہ کے یار کی آمد کا ویلا قریب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرحبا۔ حضرت اماں آمنہ پاک فرماتی ہیں، اب میں بات کو بالکل شارٹ کر دیتا ہوں کیونکہ 10 بج گئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پہلا مہینہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کیسے؟ فرمایا کہ رات کا وقت تھا، یہ ذرا توجہ سے، اور خواتین اس کو ذرا توجہ سے سنیے۔ فرماتی ہیں جب میرا لال میرے پیٹ میں آیا تو جیسے دنیا کی عورتیں بچہ پیٹ میں آتا ہے آہستہ آہستہ پیٹ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل تو مردوں کے پیٹ بھی بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں، کیوں؟ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، پرہیز نہیں کرتے، اس لیے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھوڑا سا آپ کو فریش کرنے کے لیے جملہ میں نے دیا، تھوڑا آپ ہنسیں گے، خوش ہوں گے، طبیعت فریش ہو جائے گی۔ اماں آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ جو معاملات خواتین کے ساتھ پیٹ کے تکلیف، الٹی، یہ وہ، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ مجھے پتہ کیسے چلا؟ جب پہلا مہینہ ہوا تو ایک ہستی آئی رات کو، اور حسین ہستی، لمبا قد، نورانی چہرہ، حسین مکھڑا، سفید لباس، اور آ کے مجھے فرمایا بیٹی آمنہ تمہیں مبارک ہو،
تمہیں مبارک ہو، تم سارے نبیوں کے امام کی ماں بنی ہو۔ آپ نے مبارکبادی قبول کی اور فرمایا، عرض کی بابا جان آپ کون ہیں جو مجھے مبارکیں دے رہے ہیں؟ جواب دیا، بیٹی آمنہ میرا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، میں انسانیت کا باپ ہوں، میں بشریت کا باپ ہوں۔ آمنہ میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں کیونکہ جو تیری گود میں آ رہا ہے وہ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اما آمنہ پاک فرماتی ہیں پھر دوسرا مہینہ آ گیا، جب دوسرا مہینہ آیا تو پھر دوسرے نبی علیہ السلام آ گئے، انہوں نے مبارک دی، پھر تیسرے مہینے تیسرے نبی، چوتھے مہینے چوتھے نبی، حتیٰ کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہر مہینے اللہ کے ایک نبی علیہ السلام آتے اور مجھے مبارک دیتے اور پیار دے کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے جاتی، پانی بھرنے کے لیے جاتی۔ فرماتی ہے کہ جب پہلے میں جاتی تھی میرے پاس رسی ہوتی تھی، میرے پاس ڈول ہوتا تھا، جا کے اپنی باری پہ رسی ڈول سے باندھ کے کنویں میں لٹکا دیتی اور جب بھرتا تو اسے نکالتی اور پھر اپنے گھر لے کے آ جاتی۔ آب زمزم کا پانی کنواں جو تھا وہاں سے، آپ فرماتی ہیں جب یہ میرا لال میرے پیٹ میں آیا، فرماتی میں سہیلیوں کے ساتھ جاتی۔ اب یہ بڑا نظارے کا منظر ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا۔ آپ فرماتی ہیں پہلے میں جب جاتی تھی پانی لینے کے لیے تو دھوپ ہوتی، میری سہیلیاں بھی دھوپ میں رہتی، میں بھی دھوپ میں ہوتی۔ جس دن میرا لال میرے پیٹ میں آ گیا، جب میں پانی لینے نکلتی بادل کا ٹکڑا آتا میرے سر پہ سایہ کر جاتا۔ فرماتی میں دیکھتی اور سہیلیاں بھی حیران اور پریشان ہوتی، آمنہ بات کیا ہے؟ ہم بھی تیری سہیلیاں ہیں، تیرے ساتھ آتی ہیں جاتی ہیں، یہ بادل کو تجھ سے بڑا پیار ہے، یہ صرف تجھی پہ سایہ کرتا ہے، ہم پہ سایہ کیوں نہیں کرتا؟ آپ فرماتی کہ میں مسکرا دیتی، اب پگلیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، تم نے تو صرف بادل دیکھا ہے، میں تو رات کو اپنے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی تسبیح کی آواز بھی سنتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ روز اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، میں سنتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں میں پانی لینے سہیلیوں کے ساتھ جاتی، اب جب جاتی تو پہلے میں جاتی تو پتھر، وہاں کے پتھر وہ چبھتے، اللہ اکبر، پاؤں کو لگتے۔ جس دن میرا لال اللہ نے مجھے عطا فرمایا میرے پیٹ میں آ گیا، فرماتی ہیں اب میں جب پانی لینے جاتی ہوں جس پتھر پہ میرا پاؤں آتا ہے وہ پتھر موم ہو جاتا ہے، وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اب تیسری بات اس میں فرماتی ہیں پھر ہم جاتے، سہیلیاں ساتھ ہوتی، اب سہیلیاں ڈول رسی باندھتی، پانی نکالتی، جب میری باری آتی، یہ جملے بڑے قابل غور ہیں، اماں جان فرماتی ہیں جب میری باری آتی پانی لینے کی، اب میں کنویں کے قریب ہوتی، جیسے میں کنویں کے قریب ہوتی مجھے رسی اور ڈول کی ضرورت نہیں رہتی تھی، میرا قدم کنویں کے قریب ہوتا تھا، پانی خود بخود نکل کے کناروں سے باہر آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پانی کہتا تھا اماں آمنہ پاک پہلے آپ روزانہ سہیلیوں کے ساتھ آتے تھے، آج سے اور بعد میں بھی اکیلے نہیں مدنی ماہی کے ساتھ آؤ گے، تو پانی خود بخود باہر آ جاتا تھا۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ پھر میں اس پانی کو بھرتی اور سہیلیاں بھی پریشان ہوتی۔ سہیلیوں نے پھر پتہ کیا کرنا شروع کیا؟ سہیلیاں چنگیاں ہوتے مشورہ بھی چنگا دیتی ہیں۔ سہیلیوں نے کہا آمنہ
آپ ہم سے پہلے پانی بھرا کرو نا، آپ بعد میں بھرتی، ہم رسی اور ڈول باندھ کے نکال کے تھک جاتی۔ ایسا کیا کرو کہ تم پہلے آیا کرو، تم کنویں کے پاس کھڑی ہو جایا کرو۔ جب تم کھڑی ہو جایا کرو گی نا تو وہ تمہاری محبت میں، تمہارے لال کے پیار میں پانی خود بخود کناروں پہ آ جایا کرے گا۔ جب ہم اپنے برتن بھر لیا کریں پھر آپ بھی بھر لیا کر رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اماں آمینہ پاک فرماتی ہیں کہ بس اس نور کی اتنی برکت ہوئی کہ پھر مجھے کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے یہ نور جب مجھے عطا فرمایا۔ دوستو اب میں نے یہاں پر اس گفتگو کو روک دیا ہے، یہاں سے صبح فجر کی نماز کے بعد آگے شروع کریں گے، اور جہاں پھر صبح رک جائے گی اس کو جمعے میں پھر آگے شروع کریں گے۔ یہاں تک کبھی گفتگو ہوئی، یہاں سے آگے فجر کی نماز کے بعد جب محفل پاک ہوگی آگے شروع کریں گے، اور جمعے میں پھر حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو آقا علیہ السلام کی خدمت کی، پیار کیا، پھر وہ سارا ذکر کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔